اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود پاک اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ. مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ. میرے میٹھے اور پیارے دوستو، آج درس حدیث جو ہمارا معمول ہے اس سے پہلے تھوڑی گفتگو ہم میلاد شریف کے حوالے سے کریں گے، اس لیے کہ یہ مہینہ جو ربیع الاول شریف، ربیع النور شریف کا مہینہ ہے، یہ وہ عظیم مہینہ ہے جس کی 12 تاریخ کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بظاہر جلوہ گری ہوئی ہے. اور میرے دوستو، فی زمانہ ضرورت اس بات کی ہے، چونکہ ایک خواہ کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، اور وہ مسئلہ ہے میلاد شریف کے انکار کا مسئلہ. تو لوگ اس مسئلے میں سر دھڑ کی بازی لگانے کو تیار ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہ جو منع کرتے ہیں کہلاتے تو وہ بھی امتی ہی ہیں. تو یہ معاملہ آپ سمجھ لیں کہ سب سے پہلے تو امتی ہونے کا تقاضا کیا ہے. تقاضا یہ ہے، میں ابھی ان چیزوں کا جو قرآن و حدیث میں ہیں ان کا ذکر نہیں کروں گا، بلکہ ایک عام سی بات کروں گا کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی آمد کی خوشی منانا یہ انسان کا ایک فطری سا عمل ہے. لیکن اگر انسان دینی طور پر اس کو منائے تو پھر دلائل کی ضرورت بھی ہوتی ہے. لیکن سب سے پہلی جو بات ہے وہ یہ سمجھ لیں کہ محبت کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک ظاہری سی بات ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی کو ہی میلاد کہتے ہیں. اب 2-3 چیزیں ہیں. سب سے پہلے آمد کی خوشی یہ میلاد ہے. اسی طرح سے میرے دوستو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا ذکر یہ میلاد ہے. تو یاد رکھیں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میلاد صحابہ نے بھی نہیں منایا، حضور نے بھی نہیں منایا، ائمہ محدثین نے بھی نہیں منایا، تو ان کی خدمت میں گزارش یہ ہے کہ آپ شاید کچھ اور سمجھ رہے ہیں. ہم میلاد ولادت کی خوشی کو اور ولادت کے تذکرے کو کہتے ہیں. ولادت کا تذکرہ کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا تذکرہ کیا، یہ بھی میلاد ہے. اور آمد کی خوشی منائی، یہ بھی میلاد ہے. تو آپ ثابت کر دیں کہ صحابہ کرام میں سے کسی نے حضور کی آمد کی خوشی کبھی نہیں منائی، اور خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی اس خوشی کو نہیں منایا، کبھی اس دن کو نہیں منایا. پھر یہ آپ ثابت کر دیں کہ کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی میلاد کا ذکر، اپنی ولادت کا ذکر خود نہیں کیا، کیونکہ ہم نے آپ کو عرض کر دیا ہے کہ ولادت کے ذکر کو بھی میلاد کہتے ہیں. تو آپ یہ ثابت کریں کہ کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک نے اپنی ولادت کا ذکر خود نہیں کیا اور نہ کبھی صحابہ نے کیا. تو اگر آپ ثابت کر دیں کہ کبھی صحابہ نے بھی ذکر نہیں کیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ولادت کا ذکر نہیں کیا، اور نہ حضور نے اس دن کو منایا، نہ صحابہ نے منایا، نہ حضور نے خوشی منائی، نہ صحابہ نے منائی، تو پھر ہم سمجھ لیں گے کہ بھائی واقعی بھی میلاد بدعت ہے. اگر یہ میلاد یعنی ولادت کا ذکر، ولادت کی خوشی، ولادت کا دن منانا،
یہ اگر صحابہ اور حضور سے ثابت ہو تو پھر آپ اس کو منع کرنا بند کر دیں، کیونکہ اس کا ثبوت وہاں سے مل گیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات والا صفات کا عمل ہمارے لیے مشعل راہ بھی ہے اور ہمارے لیے سند بھی ہے۔ خود حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات سے ثابت ہے کہ آپ پیر کے دن کا روزہ رکھتے۔ اب اس بات کو کوئی غلط ثابت کر دے تو کر نہیں سکتا، کیونکہ متعدد احادیث پاک میں اور کتب احادیث میں یہ ذکر موجود ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام خود پیر یعنی سوموار کے دن کا روزہ رکھتے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، حضور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو پیر کے دن کا روزہ ہے آپ یہ رکھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اس دن میری ولادت ہوئی، اس دن میری ولادت ہوئی، اور فرمایا اسی دن مجھ پر قرآن پاک کا نزول ہوا، یعنی وحی کی ابتدا، بات سمجھ رہے نا، وحی کی ابتدا پیر کے دن سے ہوئی۔ تو ہم تو صرف میلاد مناتے ہیں، حضور نے تو میلاد بھی منایا، ساتھ وحی کی آمد بھی منائی، وحی کی ابتدا کو بھی منایا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو پیر کا روزہ رکھا وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حضور نے اپنی آمد کے دن پر اللہ کا شکر ادا کیا، اور یہ روزہ رکھ کر اپنی ولادت کی خوشی کا اظہار فرمایا، اپنی ولادت کے شکر کا اظہار فرمایا۔ ٹھیک ہو گیا، یعنی روزہ رکھا تو دن منایا، اور حضور نے فرمایا کہ میں فیہ ولدت، اس دن میں میں پیدا ہوا، میری ولادت ہوئی۔ حضور نے اگر ولدت فرمایا تو اپنا میلاد خود بیان فرمایا، تو یہاں سے تذکرہ بھی ثابت ہو گیا، ایک ہی چیز سے تذکرہ بھی ثابت ہو گیا، میلاد کا منانا بھی ثابت ہو گیا۔ پھر صحابہ کرام میں سے متعدد صحابہ کا معمول رہا کہ وہ بھی پیر کے دن کا روزہ رکھتے، اسی لیے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پیر کے دن کا روزہ رکھ کر میلاد منایا، تو صحابہ بھی روزہ رکھ کر میلاد مناتے۔ اب میرے دوستو، مدینۃ المنورہ میں آج بھی الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے 4 مرتبہ سعادت عطا فرمائی ہے فقیر کو حرمین طیبین کی حاضری کی۔ 2 مرتبہ تو رمضان المبارک میں، اس میں تو پھر روزے کا نہیں نا معاملہ ہوتا، کیونکہ پورا مہینہ 1 مہینہ روزوں کا ہوتا ہے، لیکن رمضان المبارک کے علاوہ 2 مرتبہ فقیر حاضر ہوا ہے علاوہ رمضان کے۔ اور رمضان المبارک کے علاوہ میں نے وہاں پر یہ دیکھا ہے کہ پیر کے دن خاص طور پر سفرہ لگایا جاتا ہے روزہ داروں کے لیے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی عرب شریف میں میلاد نہیں منایا جاتا، تو ان کے لیے گزارش یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ پیر شریف کے دن کا، سوموار شریف کے دن کا روزہ صرف اس لیے رکھتے ہیں کہ ان کو اللہ نے رحمت للعالمین عطا فرمائے۔ تو اس لیے آج بھی مدینۃ المنورہ کے باشندوں کا معمول ہے کہ وہ سوموار کے دن حضور کا میلاد مناتے ہیں، اس خوشی میں وہ روزہ رکھتے ہیں۔ میرا خیال ہے ہمارے ہاں تو ہر پیر کو میلاد نہیں ہوتا، تو بھائی جب کم والوں پر اعتراض ہے تو پھر زیادہ والوں پر کیوں نہیں؟ پھر زیادہ والوں پر کیوں نہیں؟ اب میرے دوستو، دوسری بات یہ ہے کہ جی پھر آپ بھی روزہ رکھ کر میلاد منا لیں۔ تو اگر روزہ رکھ کر میلاد منایا جائے ہر پیر کے دن تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پیر کے دن روزہ رکھ کر ہر پیر کو میلاد منایا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نہ علماء نے منع کیا ہے۔ اچھا، 12 ربیع الاول شریف کے دن اگر کوئی روزہ رکھ کر میلاد منائے تو اس کو بھی علماء نے منع نہیں فرمایا، لیکن اگر کوئی روزہ رکھ کر میلاد نہیں مناتا، وہ کسی اور طرح سے مناتا ہے، تو آپ اسے منع بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ روزے کا میلاد حضور سے، صحابہ سے ثابت ہے، تو اس دن حضور کے ذکر کرنے کا میلاد بھی صحابہ سے ثابت ہے۔ ابو داؤد شریف میں حدیث موجود ہے کہ صحابہ کرام اصحاب صفہ اپنے چبوترے پر بیٹھے ہیں،
ایک اماں ضعیف العمر ان کے پاس بیٹھی ہیں، اور پھر وہ جو ہے اماں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کے واقعات بیان کر رہی ہیں۔ ربیع الاول کی 12 کا دن ہے اور صحابہ کرام سن رہے ہیں۔ جب کسی نے پوچھا یہ کون ہے تو انہوں نے کہا یہ حضور کی دائیہ حضرت حلیمہ سعدیہ ہیں۔ اور پھر صحابہ کرام وہ میلاد پڑھ رہی ہیں، صحابہ سن رہے ہیں۔ اسی اثنا میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے آئے، فرمایا کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا حضور یہ بیان کر رہی ہیں، ہم سن رہے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو بخشش کی بشارت عطا فرمائی، بخشش کی بشارت عطا فرمائی۔ تو نہ صرف پیر کے دن روزہ رکھ کر میلاد منانا ثابت ہے، بلکہ حضور کی آمد کے دن پر حضور کے ذکر کو کر کے میلاد منانا بھی صحابہ سے ہی ثابت ہے۔ اور آپ کہیں کہ چلیں صرف آپ ذکر کر لیں، حضور کی ولادت کو یاد کر لیں، یہ مروجہ جو محفلیں ہیں جو آپ نے سجا لی ہیں، تو آپ ایسا نہ کریں، کیونکہ صحابہ کے دور میں یہ محفلیں جس میں لنگر بھی ہوتا ہے، حضور کے نام پہ جو ہے کھانا بھی کھلایا جاتا ہے، اور پھر اس میں ذکر بھی ہوتا ہے، اس میں صلاۃ و سلام بھی ہوتا ہے، یہ ہماری جو مروجہ محفل ہے، وہ کہتے ہیں اس کو ثابت کریں۔ تو یاد رکھیں جیسے احادیث بکھری ہوئی تھی، اب میری اس بات کو ہمیشہ کے لیے اپنی دل کی تختیوں پر، اپنے دل کی لوح پر محفوظ کر لو، لکھ لو، جیسے احادیث بکھری ہوئی تھی، جیسے احادیث بکھری ہوئی تھی اور ان کو اکٹھا کر کے امام بخاری نے بخاری کا نام دے دیا، بخاری شریف کا نام دے دیا۔ احادیث بکھری ہوئی تھی، ان کو امام مسلم نے اکٹھا کر کے مسلم شریف کا نام دے دیا۔ حضرت ولی الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث کو اکٹھا کر کے اور ان کو جو ہے مشکوات شریف کا نام دے دیا۔ تو اسی طرح میرے دوستو محفل کی یہ چیزیں بھی مختلف جگہوں پر پائی جاتی تھی، ہم نے اسے اکٹھا کر کے میلاد کا نام دے دیا ہے۔ تو اگر احادیث کو اکٹھا کر کے اس کو کتابی شکل دینا یہ بدعت نہیں ہے، تو پھر میلاد کے مختلف چیزیں جو ائمہ محدثین اور صحابہ سے جز اکٹھا ہوا، اسے کل کے طور پر اکٹھا کرنا کہاں سے بدعت ہوگا؟ یا تو یہ ثابت کیا جائے کہ وہ عمل پہلے نہیں تھا، پھر آپ کہہ سکتے ہیں۔ حضرت یہاں پر میرے سامنے موجود ہے حضرت محدث جوزی رحمۃ اللہ علیہ، محدث ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ میلادیں جو آج سجتی ہیں، تو یہ آج صرف ہندوستان پاکستان میں نہیں سج رہی، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ قدیم اہل مکہ کا یہ معمول تھا۔ اور علامہ محدث ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ ان کی وفات ہو چکی ہے 597 ہجری میں۔ کب؟ 597 ہجری میں ان کی وفات ہو چکی ہے۔ غالباً آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ جو سن ہجری ہے نا، اس کے یوں سمجھ لیں 97، 3 اور بڑھا لیں تو 600 سال ہو گئے نا، 597 سال ہے۔ تو اب 500 سال پہلے سے پہلے انہوں نے لکھ دیا ہے، اور وہ اس سے پہلے کا معمول بتا رہی ہیں۔ اور وہ کیا کہتے ہیں؟ علامہ محدث ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ بیان البلاد النبوی لابن جوزی صفحہ نمبر 57 اور 58 پر ارشاد فرما رہی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اہل حرمین الشریفین مکہ و مدینہ اور مصر اور یمن اور شام اور تمام بلاد عرب مشرق تا مغرب سب مسلمانوں کا پرانے زمانوں سے معمول ہے کہ وہ ربیع الاول شریف کا چاند دیکھتے ہی میلاد شریف کی محفلیں منعقد کرتے ہیں۔ کیا منعقد کرتے ہیں؟ میلاد شریف کی محفلیں۔ یہاں صرف میلاد شریف نہیں انہوں نے کہا، ہم نے ابھی میلاد کا ثبوت دیا نا، اب میلاد کی محفلوں کا ثبوت، جو ہماری مروجہ محفلیں ہیں، میلاد شریف کی کیا منعقد کرتے ہیں؟ محفلیں منعقد کرتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں۔ خوشیاں، میں تو کہتا ہوں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ جو کافر حضور پر یہ یقین رکھتے ہیں نا کہ آپ سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے، ان کو بھی میلاد منانا چاہیے۔ اس لیے بلکہ یاد رکھیں جس کے اندر ضمیر ہے اور زندہ ہے، جس کے اندر ضمیر ہے اور زندہ ہے،
تو اسے انصاف کر لینا چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للمسلمین نہیں، رحمت للعالمین ہیں، اور وہ بندہ اگرچہ یہودی ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہے، سند میرے رب نے اتاری ہے قرآن میں کہ محبوب عالمین کے لیے رحمت ہے، تو عالمین میں وہ بندہ بھی موجود ہے، حضور اس کے لیے بھی رحمت ہے، لہٰذا رحمت کے آنے کی خوشی تو اسے بھی منانی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اب کوئی حضور کی دشمنی کی وجہ سے کوئی کافر، میں مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا، کوئی کافر حضور کی دشمنی کی وجہ سے میلاد نہ منائے تو یہ اس کا اپنا فعل ہے، ورنہ سب کو منانی چاہیے۔ میلاد کیا ہے؟ حضور کی آمد کی خوشی، پہلے بتا چکا ہوں، تو منانی چاہیے۔ اور جو مسلمان ہیں ان کو تو زیادہ منانی چاہیے، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، انہیں تو ضرور منانی چاہیے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے ہی آج ہم اور تم اور ہمارے آباء و اجداد مسلمان ہیں۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات کا نور اللہ نہ بکھیرتا تو کہاں اسلام تھا اور کہاں ایمان تھا؟ اگر ایمان ملا تو حضور کے صدقے، ٹھیک ہے نا۔ یہ قرآن، ایمان، یہ رمضان، یہ روزے، یہ جہان، یہ سب کچھ ملا حضور کے صدقے، تو جن کے صدقے ملا ان کی آمد کی خوشی نہ منائیں، ان کی خوشی میں جو ہے میرے دوستوں لوگوں کو کھانا نہ کھلائیں، ان کی خوشی میں ان کی محبت کے ترانے اور نغمے نہ گائیں، ان کی محبت میں غریبوں کو بلا کر میرے دوستوں دیگیں پکا کر ان کو کھانا نہ کھلائیں، ان کی محبت میں اپنے دوستوں کو خوشی میں اکٹھا کر کے کھانا نہ کھلائیں، ان کی محبت میں قرآن نہ پڑھیں، ان کی محبت میں انہی کی احادیث لوگوں کو نہ سنائیں۔ یہ کون سی منطق کہتی ہے اور یہ کون سی انصاف کی بات ہے کہ حضور کی آمد پر یہ عمل نہ کیے جائیں؟ دیکھیں، جہاں تک بات ہے ایسے لوگوں کی کہ جو میلاد شریف کے دن وہ آپ نے دیکھا ہوگا عجیب و غریب سی چیزیں بنا لیتے ہیں، سینریاں سی بنا لیتے ہیں، یا جناب عورتیں بے پردہ ہو کر بازاروں کو چلی جائیں، یا جناب جو ہے بھنگڑے اور ڈھول کیے جائیں، یا 14 اگست والے باجے بجائے جائیں، تو یہ سب حرام، حرام سراسر حرام ہے۔ ہم سب کچھ پہلے بیان کر چکے ہیں، بتا چکے ہیں، علماء نے بتا دیا ہے، اور ان لوگوں کو منع بھی کرتے ہیں۔ اور جن جلوسوں میں علماء شریک ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پر یہ بدعات اور رسومات نہیں ہوتی، تو یہ خواہ میں جلوس کو منع کرنا، خواہ میں میلاد کو منع کرنا، ہم بتا چکے ہیں، کتابوں میں علماء نے لکھ دیا ہے، دن رات ڈنکے کی چوٹ پر ہم یہ بات سب کو سمجھا رہے ہیں اور بتا بھی رہے ہیں کہ بھائی میلاد کی مخلوط محفلیں نہیں ہو سکتی، اور ہوتی ہی کتنی ہیں۔ اگر آپ چند محفلوں کی آڑ میں میلاد کی سب محفلوں کو روکنا چاہتے ہیں تو آپ کو کوئی عقل مند تو نہیں کہہ سکتا، یا آپ جو ہے چند جلوسوں کی جن میں خرافات ہوتی ہیں میلاد کے سارے جلوسوں کو روکنا چاہتے ہیں تو آپ کو کوئی عقل مند تو نہیں کہہ سکتا۔ میرے دوستو، آپ یہ دیکھیں کہ ہسپتال آپ چلے جائیں، ہسپتال آپ چلے جائیں، اب ہسپتال کے اندر کوئی ڈاکٹر ہو وہ غفلت کرے، یا کوئی عملے میں سے بندہ غفلت کر دے، مثال کے طور پر کوئی کمپاؤنڈر ہے، اس نے وقت پر دوائی نہیں دی مریض کو، یا ڈاکٹر نے غلط آپریشن کر دیا، اچھا غلط آپریشن کر دیا، بندہ گیا بندہ فوت ہو گیا، تو پھر اب عقل مندی یہ ہے کہ آپ اس کی غفلت کو ختم کریں، اس بندے نااہل کو وہاں سے فارغ کریں، یا یہ عقل مندی ہے کہ آپ اس گورنمنٹ کے اسپتال کو تالا لگوا دیں؟ جی آپ دیں مجھے جواب۔ بھائی عقل مندی یہ نہیں کہ اگر کسی اسپتال میں غفلت کی وجہ سے کوئی فوت ہو گیا تو آپ اسپتال کو تالا لگا دیں۔ طریقہ کار اس کا یہ ہے کہ اس غافل کی غفلت کی نشاندہی کریں اور اس غافل کو اس کے عہدے سے فارغ کیا جائے، وہ نااہل ہے، اس نے اپنے عہدے سے وفا نہیں کی، لیکن اسپتال کو بند نہیں کیا جائے گا۔ تو جب اتنے اسپتالوں میں لوگ غفلت کی وجہ سے مر جاتے ہیں لیکن آپ اسپتالوں کو بند نہیں کرتے، بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے نا جی۔ اسی طرح اسکول میں
اسکول میں اگر استاد کے مارنے کی وجہ سے، کسی ماسٹر کے، ٹیچر کے مارنے کی وجہ سے کسی بچے کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے یا کوئی بچہ فوت ہو جاتا ہے، تو آپ اسکول کو بند نہیں کرتے، اس کام کو بند کرتے ہیں، آپ اس ذمہ دار کو سزا دیتے ہیں۔ تو میں یہی کہتا ہوں کہ آپ ان چیزوں کی آڑ لے کر کہ لوگ ڈھول بجاتے ہیں، لوگ تاشے کھڑکاتے ہیں، ان چیزوں کی آڑ لے کر آپ جلوسوں کو بند نہیں کر سکتے، نہ یہ عقل مندی کا تقاضا ہے، نہ میلاد کے اندر اگر کسی جگہ پر کوئی خرافات ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے میلادوں کو بند کیا جا سکتا ہے۔ ہاں ان ناجائز کاموں کو بند کریں، ٹھیک ہے نا جی، ان ناجائز کاموں کو بند کریں، تو عقل مندی کا تقاضا یہی ہے۔ تو میلاد مطلقاً تو ثابت ہے، اور میلاد کی محفل کی میں بات کر رہا تھا، واپس اپنی بات پر آؤں، یہ سارا میں نے اسی کی وضاحت کے لیے کیا۔ تو اب جو ہے وہ کیا فرماتے ہیں علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ میلاد ربیع الاول شریف کا چاند دیکھتے ہی مکہ، مدینہ، مصر، شام اور تمام بلاد عرب، مشرق و مغرب، آپ نے فرمایا یہ سب ربیع الاول کا چاند دیکھتے ہی میلاد کی محفلیں کرتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ پھر فرمایا خوشیاں مناتے ہیں، غسل کرتے ہیں، عمدہ لباس پہنتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، اور عام دنوں کی نسبت ربیع الاول میں زیادہ زیبائش و آرائش کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور ربیع الاول میں خوب خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے ہیں، اور پھر حسب توفیق نقد پیسے یا کوئی جنس، کوئی بھی کھانا یا کوئی بھی جنس لوگوں پر خرچ کرتے ہیں، یعنی اس کو تقسیم کرتے ہیں، اور میلاد شریف، اور فرمایا کہ میلاد شریف پڑھنے اور سننے کا بہت انتظام کرتے ہیں، اور اس کی بدولت بڑا ثواب اور عظیم کامیابیاں حاصل کرتے ہیں۔ محدث کی بات ہے، مزمل کی بات نہیں، محدث کی بات ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ بھائی کسی اور کو مانو نہ مانو، علامہ جوزی کی حدیثیں سناتے ہو، ان کی بات کو تو مانو، ٹھیک ہے نا جی۔ تو علامہ جوزی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرما رہے ہیں، اور پھر انہوں نے فرمایا کہ ان میلاد منانے سے ہوتا کیا ہے۔ فرمایا ان لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ جب ہم ربیع الاول شریف میں یہ اہتمام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سارا سال ہمارے شہروں میں برکت نازل کرتا ہے، خیر و عافیت اور سلامتی ملتی ہے، اور رزق اور اولاد میں زیادتی ہوتی ہے، شہروں میں امن امان رہتا ہے، اور گھر بار میں سکون اور قرار اسی جشن میلاد کی برکت سے رہتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب کوئی چاہے بھائی سارا سال مجھے امن بھی رہے، مجھے سکون بھی رہے، مجھے رزق بھی زیادہ ملے، تو بھائی وہ میلاد شریف منائے۔ اب اگر کسی کی مرضی ہو بھائی لاکھ میرے پاس ہیں وہ بھی جاتے رہیں اور 2.5 لاکھ کا مزید بھی میں قرضی ہوں، تو اب اس کی مرضی ہے۔ دیکھو نا، بات یہ ہے جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کی آپ خوشی منائیں گے، وہ جس کو اللہ چاہتا ہے، وہ ہستی جن سے اللہ پیار کرتا ہے، جب آپ ان سے پیار کریں گے جن کو بھیجنے پر اللہ نے خود خوشی کی، اور اس طرح سے خوشی فرمائی کہ ساری مخلوق میں اللہ نے بیٹے تقسیم فرمائے، جتنے لوگ تھے جن کے ہاں اس رات ہوئے کوئی بیٹی نہیں ہوئی، بیٹے ہوئے، تو اللہ نے بیٹے بانٹے، وہ اس کی شان کے لائق ہے۔ ہم لنگر بانٹتے ہیں، یہ ہماری شان کے لائق ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اللہ کی شان تو اور ہے نا بھائی، جس شان تو شان نہ سب بڑھیاں۔ اب ہم تو یہی کر سکتے نا، حضور کی شان یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک روزہ ایک جانب، سارے انبیاء اور مخلوق کے روزے ایک جانب۔ بات سمجھ میں آئی؟ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے میلاد کو ایسا روزہ رکھ کر منایا، اور یہ ہمارے لائق ہے کہ ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خوشی میں بریانی تقسیم کرتے ہیں، میٹھے کی چیزیں تقسیم کرتے ہیں، اور میرے دوستوں یہ فرمایا نا کہ نقد اور جنس تقسیم کرتے ہیں۔ میلاد کے موقعوں پر 12 ربیع الاول کو بعض لوگ پیسے بھی خیرات کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ مجھے بچوں نے بتایا کہ بھئی ایک بندہ گولوں کا کام کرتا ہے، وہ گولے نہیں وہ بناتے برف کے، تو اب وہ ربیع الاول شریف کے دن اس نے وہ گولے فری کر دیے حضور کی آمد کی خوشی میں۔ وہ حضور کا لنگر، جو چیز وہ بیچتا ہے اسی کو حضور کا لنگر قرار دے کے وہ تقسیم کر رہا ہے۔ تو اب دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، اگر دل میں ایمان ہو تو کوئی دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائے بھئی اب اسے ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ بھائی فضول ضائع نہیں ہو رہا، بلکہ اصل میں ضائع وہ ہے جو ہم نے استعمال کر لیا ہے، ٹھیک ہے نا۔
وصول وہی ہوگا جو قیامت کے دن ہم نے تقسیم کر دیا ہے. ٹھیک ہے نا جی. یہاں میلاد میں لنگر تقسیم ہو تو اعتراض ہوتا ہے، جبکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو فرماتے ہیں لوگوں کو کھانا کھلانا خیر والا اسلام ہے. صحابی نے عرض کی نا ای الاسلام خیرن، یا رسول اللہ یہ خیر والا اسلام کیا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تطعم الطعام وقرأ السلام، فرمایا کہ لوگوں کو کھانا کھلانا اور لوگوں کو سلام کرنا یہ بہترین اسلام ہے. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ لوگوں کو کھانا کھلانا، تو یہ اسلام جو ہے میلاد کے علاوہ کھانا کھلائیں تو بہتر رہتا ہے. مجھے یہ کوئی ثبوت دے دے بھائی میلاد میں کھانا کھلانے سے کیسے بگڑ جائے گا؟ کھلایا تو لوگوں کو ہی، کھلایا بھی حضور کے نام پر، کھلایا بھی دین کی ضروریات سمجھتے ہوئے، کھلایا بھی ایسے لوگوں کو میرے دوستو ان میں سے بعض ہمارے دوست ہیں، بعض حقدار ہیں، تو پھر کیسے ناجائز ہو جائے گا؟ اچھا ایک چیز اگر اکٹھی ہو تو ایک چیز جائز ہو تو وہ جائز ہے، اگر دو تین اکٹھی ہو جائے تو وہ ناجائز بن جاتی ہیں. جی دیکھیں نا، اب وہ جو احادیث میں کسی میں تھا تطعم الطعام، وہ ہم نے اکٹھا کر دیا. جیسے بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام بخاری نے بخاری شریف میں حدیثیں اکٹھی کر دی. ہم نے بخاری مسلم میں جو حدیثوں میں جگہ جگہ میلاد کے طریقے آئے، ہم نے ان طریقوں کو اکٹھا کر دیا. بخاری نے کتاب چھاپ دی، ہم نے محفل کروا لی. بھائی اب فتویٰ لگانا تو پھر دونوں جگہ لگاؤ. ٹھیک ہے نا جی. ویسے بھی تو لوگوں نے امام بخاری کا وقت بڑا تنگ کیا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اللہ والوں کا لوگ ویسے بھی بڑا وقت تنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. ان پہ ان کو عجیب عجیب اعتراض ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو امام بخاری کا بھی تو وقت تنگ کیا. ٹھیک ہے نا. تو کیا میلاد والوں کو وقت تنگ نہیں ہوگا؟ بھائی انہوں نے بھی تو کتاب اکٹھی کی، تم نے حدیثیں اکٹھی کر کے محفل کرا لی. تو بھائی بات یہ ہے کہ لوگ چاہے جو مرضی کہتے رہیں، ہم جو صحابہ سے معمول چلا آ رہا ہے ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے. اگر بزرگوں نے کچھ چیزیں اکٹھی کر دی ہیں تو وہ ساری جائز چیزیں ہیں، ناجائز تو ایک بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. اب اگر کوئی میلاد شریف کا بینر لگا کر صرف اس لیے، میں نے ایسا اصل میں کہیں نہیں ہوتے دیکھا، صرف اس لیے تاکہ میلاد والوں کے میلاد کو اس آڑ میں ناجائز کہا جائے اور بتایا جائے تمہارے میلاد منانے سے یہ کچھ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا جی. کہ شادی کی کسی سٹیج پہ، ٹھیک ہے نا جی، اس پہ میلاد کا اشتہار لگا کر لڑکوں کو نچایا جائے اور کہا جائے جی یہ میلاد ہے. تو ہم نے تو ایسا میلاد کہیں نہیں دیکھا. یہ صرف تم نے جو اہتمام کیا ہے نا میلاد سے روکنے کے لیے کیا ہے. لہٰذا اس قسم کی جو ہے وہ جناب سوچی سمجھی سازش کے تحت ویڈیو بنا کر مت پھیلاؤ. تم اس نبی کی خوشی منانے سے روک رہے ہو جس کا کلمہ ہم لوگ پڑھتے ہیں اور تم بھی پڑھتے ہو. بات سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ تو تھوڑا سا کیونکہ ابھی یہ درس حدیث کی محفل ہے تو ابھی انشاءاللہ میلاد کی محفلیں تو ہوں گی، تو پھر انشاءاللہ اول تاخیر سارے ثبوت، ہر چیز، حدیث کی عبارتیں وہ انشاءاللہ ساری ہم ربیع الاول شریف میں محافل میں پیش کرتے رہیں گے. ابھی چونکہ ہمارا درس حدیث کا معاملہ ہے تو چند ایک برکت کے لیے میں نے ذکر کر دیا اور کچھ ثبوت بھی دے دیے تاکہ دوستوں کو جو ہے اس کے بارے میں کچھ معلومات حاصل ہو جائیں. اب ہم اپنی معمول کا جو درس ہے اس کو شروع کرتے ہیں. درود پاک پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. وعن عائشة رضی اللہ عنہا قالت دعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى الجنازة سبی من انصار فقلت یا رسول اللہ طوبى لہذا عصفور من عصافیر الجنة لیعمل السوء ولم یدرکہ. فقال او غیر ذلك یا عائشة ان اللہ خلق للجنة اہلا خلقهم لها وهم فی اصلاب آبائهم وخلق للنار اہلا خلقهم لها وهم فی اصلاب آبائهم. رواہ مسلم. روایت ہے حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے. آپ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو ایک انصاری
فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک انصاری بچے کے جنازے کی دعوت دی گئی. میں نے عرض کیا اسے خوشخبری ہو، یعنی اس بچے کو جو فوت ہوا اسے خوشخبری ہو کہ وہ جنت کی چڑیوں میں سے ایک چڑیا ہے، اس نے نہ تو گناہ کیا اور نہ ہی گناہ کا وقت پایا. فرمایا اے عائشہ اس کے سوا بھی تو ہو سکتا ہے، اللہ نے کچھ جنت والے پیدا کیے ہیں جنہیں ان کی باپ کی پیٹھوں میں جنت کے لیے بنایا ہے، اور کچھ آگ والے پیدا کیے ہیں جنہیں ان کی باپ کی پیٹھوں میں دوزخ کے لیے بنایا ہے. بڑی عبرت والی حدیث ہے. تھوڑا سا اس کو آسان الفاظ میں جو واقعہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دعوت دی کہ آپ جنازہ پڑھائیں، صفیں تیار ہیں، میت موجود ہے. اور وہ میت تھی ایک نابالغ بچے کی، اور وہ بچہ تھا اہل انصار میں سے، انصار قبیلے کا بچہ. تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارادہ فرما رہے تھے اس کے جنازے کے لیے، تو حضرت امی عائشہ الصدیقہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طوبیٰ، یعنی اس کے لیے تو خوشخبری ہی ہوگی، لہٰذا عصفور من عصافیر الجنہ، کہ یا رسول اللہ یہ تو ایک چڑیا تھا جنت کی چڑیوں میں سے. اور عرض کی کہ نہ تو اس نے گناہ کیا نہ اس نے گناہ کا وقت پایا. جب یہ عرض کی نا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فقالا، بس آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا او غیر ذالک، اے عائشہ اس کے علاوہ کچھ اور بھی تو ہو سکتا ہے. اس پہ ذرا توجہ فرمائیں، اس کے علاوہ کچھ اور بھی تو ہو سکتا ہے. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امی عائشہ کو فرمایا اللہ نے کچھ جنت والے پیدا کیے ہیں، اور وہ کب جنت والے ہوتے ہیں؟ جب وہ ابھی اپنے باپ کی پیٹھ کے اندر ہوتے ہیں، اپنے والد کی پشت کے اندر، تب ان کو اللہ نے جنتی کر رکھا ہوتا. اللہ کے ہاں وہ جنتی ہوتے ہیں. فرمایا کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ نے باپ کی پیٹھ کے اندر ہوتا ہے اور وہ اس وقت بھی جہنمی ہوتا ہے، اللہ کو یہ معلوم ہوتا ہے. بات آپ کے سمجھ میں آ گئی؟ تو اب اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلی بات تو اس کے اندر ایک یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ فرمایا نا کہ فرمایا اے عائشہ اس کے سوا بھی ہو سکتا ہے. اب جس کے جنازہ پڑھانے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگ عرض کر رہے ہیں تو ظاہری بات ہے مسلمانوں کا بچہ ہے. دوسری بات یہ کہ جس کا جنازہ پڑھایا جا رہا ہے اور وہ ہے بھی انصار میں سے. بھئی سارے ثبوت تو اس بات پر ہے نا کہ وہ بچہ مسلمان کا بچہ ہے یا کوئی اور بات ہے؟ اس بات کا ثبوت ہے. بذات خود ایک جنازے کا پڑھنا یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑھانا یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ہستی کو جن کا فرمان ہی شریعت ہے، جن کی زبان اطہر سے پتہ چلتا ہے کون مسلمان ہے اور کون کافر ہے، تو ان کو طلب کرنا جنازے کے لیے بذات خود اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ بچہ مسلمانوں کا ہے. تو اب مسلمانوں کے بچوں کے لیے حضرت عائشہ نے مسلمان بچے کے لیے کیا عرض کیا کہ جنت کی چڑیوں میں سے چڑیا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او غیر ذالک، اس کے علاوہ بھی تو ہو سکتا ہے. تو یہاں پر توجہ یہ رکھنی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو فرما رہے ہیں نا اس کا مقصد یہ ہو آ گئی آپ کے کافروں کے ہیں، کیونکہ قوی روایات تو یہ ہیں کہ مسلمانوں کے جو بچے ہیں اس کے علاوہ جو کفار کے بچے ہیں وہ غلمان ہوں گے جنت میں، اور وہ مسلمانوں کی خدمت پر مامور ہوں گے. جو خدمت گزار ہوں گے وہ کافرین کے نابالغ بچے ہوں گے. لیکن کچھ علماء اس طرف بھی گئے ہیں جس کی نشاندہی یہ حدیث کر رہی ہے کہ ان بچوں میں سے کچھ بچے ایسے بھی ہوں گے جن کو اللہ نے باپ کی پیٹھوں میں جہنمی کیا ہوگا، اللہ ان کو جہنم میں ڈالے گا. اب اس کی حکمت و تدبیر بس یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انصاف فرمانے والا بھی ہے، حق فرمانے والا بھی ہے. اب وہ بچہ اگر میں ثبوت پیش کروں آپ کے سامنے تو ایک بچہ وہ بھی تو تھا جو حضرت خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا تھا، معلوم ہے نا آپ کو، تو وہ بات اس کا ثبوت ہے. ٹھیک ہے، ایک نقطۂ نظر تو میں نے اس پر اپنا پیش کر دیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ممکن ہے کہ آپ کی نظر پاک میں کچھ جہنمی ہوں، کچھ غلمان کی صورت میں جنت میں ہوں. تو یہ چیز تو یہ ہے، ایک نقطۂ نظر یہ ہے. دوسرا محدثین کرام
اس حدیث کے بارے میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث منسوخ ہے. کیا ہے؟ یہ حدیث منسوخ ہے. اس کی وجہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی ایک آیت اس حدیث کی ناسخ ہے. اس حدیث کے ناسخ اس کو کہتے ہیں جو کسی دوسری آیت کو یا حدیث کو یا کسی قول کو منسوخ کر دے، اس کو ناسخ کہتے ہیں. اور وہ ناسخ آیت ہے الحقنا بہم ذریاتہم. الحقنا بہم ذریاتہم، اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی یہ ہے کہ مسلمانوں کے بچے جتنے بھی ہیں وہ جنت میں اپنے والدین کے ساتھ ہی رہیں گے. تو یہاں سے قطعی طور پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے جتنے بھی بچے ہیں وہ سب جنتی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ وہ بچے کیا ہیں؟ سب جنتی. مسلمانوں کا کوئی بھی بچہ، یہ میں کن کی بات کر رہا ہوں یہ یاد رکھو، حدیث ہی نابالغ بچے کے اوپر ہے. حدیث ہی نابالغ بچے کے اوپر ہے. تو میں یہ نابالغ کی بات کر رہا ہوں، بالغین کی بات میں نہیں کر رہا ہوں. بالغین بالغات کی اس میں بات نہیں ہے. مسلمانوں کے بچے بچیاں جو نابالغ ہوں وہ سب کے سب جنتی ہیں. اور انہوں نے کہا اس کی ناسخ یہ آیت ہے. یہاں پر میں یہ بھی عرض کر سکتا ہوں جو میں نے پہلے عرض کیا کہ بجائے ناسخ اور منسوخ کا ذکر کرنے کے اگر ہم یہ کہہ لیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر نبوت کے اندر، کیونکہ آپ تو پوری عالمین کے رسول ہیں، ٹھیک ہے نا جی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو انی رسول اللہ الیکم جمیعا، سب کے رسول ہیں، مسلمانوں کے بھی کافروں کے بھی. کافروں پر بھی آپ کی دعوت ثابت ہے اور دعوت موجود ہے. اب ان کی مرضی ہے، وہ قبول کرتے ہیں تو جنت میں جائیں گے مسلمان ہو کر، نہیں تو جہنم میں جائیں گے. لیکن حضور کی دعوت تو موجود ہے نا. تو حضور ہیں سب کے رسول، پوری کائنات کے رسول. ٹھیک ہے نا؟ تو ظاہری بات ہے حضور ان نابالغ بچوں کے بھی تو رسول ہیں جو کافروں کے ہیں. تو حضور کی رسالت ان کے بارے میں نہیں بتائے گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں جو مجھے سمجھ میں آ رہی ہے، باقی واللہ عالم بالصواب، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر اقدس میں اس وقت جب آپ نے فرمایا تو مسلمانوں کے بچے بھی تھے اور کافروں کے بھی تھے. تو لہٰذا کافروں کے بچوں کے معاملے میں یہ اختلاف ہے علماء کا کہ ان میں سے کچھ جنتی اور کچھ جہنمی ہو سکتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے بچوں کے بارے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. بہرحال اس ناسخ اور منسوخ والی بات کو بھی چونکہ لکھی گئی ہے اس کو بھی قبول کیا جانا چاہیے. اچھا، اب یہ بات کر کے میں اگلی بات کرتا ہوں، اور وہ اگلی بات یہ ہے کہ فرمایا کہ کچھ اللہ تعالیٰ نے جنت والے پیدا کیے جو والد کی پیٹھ میں ہی اللہ کے ہاں جنتی ہیں، اور کچھ وہ پیدا کیے جو والد کی پیٹھ میں ہی جہنمی ہیں. تو اب اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے جنتی کو سمجھ لیں کہ ہمارے ہاں مسلمانوں کے اندر اور شریعت میں بھی یہی ہے، یقین سے کسی بندے کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے، اگرچہ وہ نیک اعمال بھی کر رہا ہو. کیونکہ پچھلی حدیث میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ انسان بسا اوقات اعمال سے تبدیل ہو کے پھر وہ دو زخیوں والے اعمال شروع کر دیتا. آپ نے پڑھا ہے نا اس میں. اور اس سے پہلے وہ بھی آیا جو زندگی کے اخیر کا معاملہ تھا. ٹھیک ہے نا؟ اس پچھلی حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ آخری عمل انسان کا معتبر ہے، آخری اعمال جو ہیں وہ معتبر ہیں. اور اس سے پچھلی حدیث میں ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ انسان جنتیوں کے کام کرتا ہے، پھر اس میں اور جنت میں ایک ہاتھ کا فاصلہ بچتا ہے، اور پھر وہ لکھا عہد کرتا ہے اور وہ جہنمی ہو جاتا ہے. تفصیل تو آپ کو پتہ ہے نا. اسی طرح اس کے برعکس کہ انسان جہنمی کا کام کرتا ہے اور پھر جنتی ہو جاتا ہے، جبکہ ایک ہاتھ کا فاصلہ بچ رہا تھا. تو اب ان ساری باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے، ٹھیک ہے نا، یہ سمجھ لیں کہ یقینی طور پر ہم کسی مسلمان کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ وہ جنتی ہے یا دوزخی ہے. لیکن یہاں پر یہ حدیث ہمیں ایک نئی چیز بتا رہی ہے جو ہمارے لیے نئی ہے اس درس کے اندر. وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے نزدیک جنتی ہوتے ہیں اس وقت میں بھی کہ جس وقت میں وہ والد کی پشت کے اندر ہوتے ہیں، یا اگر میں اس میں اضافہ کروں تو اس سے اگلا مرحلہ آیا والدہ کے شکم میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے، ایک حدیث سے 1000 پہلو نکلتے ہیں اور 1000 ہی لا تعداد جو ہے مسائل معلوم ہوتے ہیں، اور ہر انسان جب درس حدیث دے گا پتہ لگے گا اس سے پہلے ہم نے یہ سنا ہی نہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عنایات ہوتی ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک رخ سے اس حدیث کو کسی نہ کسی سے بیان کراتا ہے. ائمہ محدثین کی کتابیں آپ اٹھا کر دیکھ لیں، بعض باتیں مشترک ہوں گی سب کی، بعض باتیں وہ ہوں گی جو علامہ جوزی نے لکھا ہوگا
وہ میرے دوستو جو ہے علامہ عینی نے نہیں لکھا ہوگا، جو علامہ عینی نے لکھا ہوگا وہ قرطبی نے نہیں لکھا ہوگا، جو قرطبی نے لکھا ہوگا شیخ قدامہ الحنبلی نے نہیں لکھا ہوگا۔ تو ائمہ محدثین میں یہ خصوصیات کیوں ہوتی ہیں؟ ہم تو صرف لکھا ہوا پڑھتے ہیں، ہم تو صرف جو وہ لکھ گئے ہم تو صرف وہ پڑھتے ہیں۔ یہ خصوصیات اس لیے دی ہیں کہ حدیث کا کوئی رخ، کوئی منشا نہ رہ جائے جو حدیث کا نور امت کو ملنا ہو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اب اس میں سے ایک رخ پتہ چلتا ہے، کچھ لوگ وہ جو والد کی پشت کے اندر جنتی ہوتے ہیں۔ اب میرے دوستوں میں انہیں کیا کہتا ہوں، اگر میں عرف عام میں آپ کو بتاؤں تو انہیں مادرزاد ولی کہا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہماری عرف عام میں ان کو مادرزاد ولی کہا جاتا ہے۔ یہ اس حدیث کا ایک رخ بیان کر رہا ہوں، باقی اور رخ بھی بہت سارے ہیں، کوئی اور دوسرے رخ سے بھی بیان کر سکتا ہے، لیکن میں آج اس رخ سے بیان کر رہا ہوں۔ انہیں ہم مادرزاد ولی کہتے ہیں، بلکہ وہ اس وقت بھی ولی تھا جب اپنے والد کی پشت میں تھا، پھر شکر میں مادر میں آیا تو ولی ہوا۔ اور دنیا کے اندر بہت سارے بزرگ مادرزاد ولی ہوئے ہیں۔ اب جو مادرزاد ولی ہوئے لا تعداد بزرگ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اگر چند ایک کے نام تبرکاً پیش کروں تو یہ میں ان کے ناموں میں سے ایک تبرک لے رہا ہوں، ورنہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہیں۔ جمی ائمہ محدثین جنہوں نے احادیث ہم تک پہنچائی یہ مادرزاد ولی ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام مسلم، سیاہ ستہ کی کتابوں کے سارے لکھنے والے جنہوں نے احادیث اکٹھی کرنے پر محنت کی، اور فقہا جو ہمارے فقہا ہیں، امام ائمہ کرام جو امام ہیں ہمارے فقہ میں، وہ لوگ۔ پھر اس کے علاوہ میرے دوستو حضرت بایزید بستامی، اہل بیت تو سارے آ گئے نا اس میں، حضرت بایزید بستامی، حضرت ابو الحسن خرقانی، حضرت غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت معین الدین چشتی اجمیری، حضرت بہاؤالدین نقشبند، حضرت عمر شہاب الدین سہروردی، حضرت مجدد الفسانی، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی، حضرت شاہ رکن عالم حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، اور تیرے اور میرے داتا گنج بخش علی اجمیری۔ یہ چند نام بتائے میں نے، اگر ابھی جو مجھے یاد ہو میں وہی کرنے بیٹھ جاؤں تو میرے خیال ہے عشاء کا بعد تو مجھے ہو جائے گا، اور میری جگہ پہ بٹھا لو آپ کسی بزرگ کو، کسی عالم کو، تو وہ میرے خیال ہے نام لیتے ساری رات گزار دے گا۔ اور اعلیٰ حضرت کو اگر بٹھا لیں تو ایک اتنی موٹی کتاب تو مرتب کر ہی جائیں گے مسلسل لکھتے لکھتے، ذرا کہو سبحان اللہ۔ تو اب ان کو کہتے ہیں مادرزاد اولیاء، ٹھیک ہے؟ ہاں ہم ان کے بارے میں یقینی طور پہ اس حدیث کی روشنی میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ جنتی ہیں۔ اب یہاں یہ مسئلہ حل ہو گیا، تھوڑا آگے آ جائیں، تھوڑا آگے آ جائیں، بعد میں آنے والوں کو جگہ دیں۔ یہاں پہ ایک مسئلہ حل ہو گیا کہ ہمیں جو کہا جاتا ہے نا کچھ لوگوں کی جانب سے کہ نہیں معلوم اے جنتی ہے گے یا کچھ ہو رہے گے، بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ تو اب یہ مسئلہ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہو گیا کہ ہم انہیں جنتی کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ جنتی ہیں، وہ اس وقت بھی جنتی تھے جب اپنے والد کی پشت میں تھے۔ تیرا اور میرا خواجہ، تیرا اور میرا غوث، میرا بابا فرید، میرا مجدد الفسانی، میرا بایزید بستامی، میرا ابو الحسن خرقانی، میرا غوث جیلانی، ٹھیک ہے نا؟ تو اب اس حدیث سے یہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ ہم انہیں جنتی کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں۔ میرے دوستو امام اعظم سے لے کر حضرت امام احمد بن حنبل تک، اور حضرت امام بخاری سے لے کر آخری محدث تک، اور میرے دوستو مسلمانوں کے مشہور ائمہ اور اولیاء کرام، ہم انہیں جنتی کہہ سکتے ہیں اس حدیث کی روشنی میں کہ اس حدیث نے بتا دیا یہ اس وقت بھی جنتی تھے جب شکم مادر میں تھے، یہ اس وقت بھی جنتی تھے جب صلب والد میں تھے، جب والد کی کمر میں تھے یہ تب بھی جنتی تھے، اور جب ان کے نور اور ان کی روحیں میرے دوستو عرش اولی پر تھی اس وقت بھی لوح محفوظ پر لکھا ہوا تھا یہ جنتی ہیں۔ بچپن کی بات ہے، اس وقت ہمیں اتنا علم نہیں ہوتا تھا، ہمیں پتہ نہیں تھا، تو ایک جگہ پر ہم گئے، وہاں پر کسی نے بات بتائی، انہوں نے کہا ایک بدبخت ملا، ٹھیک ہے نا؟ اس نے کہا بھئی تم جاتے ہو داتا کے مزار پہ چادریں چڑھاتے ہو، داتا کی زیارت کرتے ہو،
ٹھیک ہے نا. اب میں وہ لفظ نہیں بولوں گا ادب کی وجہ سے نا, مجھے میرا ادب اجازت نہیں دیتے جو اس نے کہے, بس میں کہوں گا تو آپ سمجھ جانا کہ بھئی تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے بھئی یہ جنتی بھی ہیں یا اللہ نے ان کو کہاں ڈال رکھا ہے. اب کہاں سے آپ سمجھ لو کہ اس نے کون سے الفاظ استعمال کیے ہوں گے. ٹھیک ہے نا جی. بھائی بات یہ ہے میرے دوستو کہ جب انسان کے اپنے دل کے اندر ایمان موجود نہ ہو تو پھر ایسی باتیں ہوتی ہیں. ورنہ مسلم پتہ کس کا نام ہے؟ جو تسلیم کر لے. مسلم یا مسلمان نام ہی تسلیم کرنے والے کا ہے. کسی بزرگ سے پوچھا حضور کیا اللہ کی ماننا یہ اسلام ہے؟ تو انہوں نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم اللہ کی بھی مانو, اللہ کو بھی مانو, اللہ کی بھی مانو, اور اللہ جسے منوائے اس کو بھی مانو. یہ ہے اسلام. تو اسلام میرے دوستو صرف یہی نہیں ہے اللہ کو ماننا, اللہ کو تو سارے ہی مانتے ہیں. اللہ کو بھی مانو, اللہ کے احکام بھی مانو, جن کو اللہ منوائے ان کو بھی مانو. ٹھیک ہے نا جی. جو صرف اللہ کی توحید کی رٹ لگائے رکھتے ہیں نا, انہیں توحید کی حقیقت ہی نہیں معلوم. صرف اللہ, تو پھر آپ یہ کیا کریں آمنت باللہ, بھئی یہیں تک پڑھا کریں. و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ نہ پڑھا کریں, کیونکہ یہ آپ کے نقطہ نظر کے خلاف ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر آمنت باللہ کے بعد, ٹھیک ہے نا جی, و ملائکتہ کی بھی ضرورت ہے, و کتبہ کی بھی ضرورت ہے, و رسول کی بھی ضرورت ہے, والیوم الآخر کی بھی ضرورت ہے, والقدر خیرہ و شرہ کی بھی ضرورت ہے, کہ یہ سارے من اللہ تعالیٰ ہیں. اور مرنے کے بعد والبعث بعد الموت کی بھی ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ تو پھر کیا ہو گیا؟ اللہ کے سوا بھی بہت ساری چیزیں مان رہے ہو آپ. بھائی فرشتے اللہ کے سوا نہیں ہیں. اچھا فرشتے اللہ ہیں یا غیر اللہ ان کی نظر میں؟ ٹھیک ہے نا. ہم تو فرشتوں کو غیر اللہ ذات کے لحاظ سے تو کہہ سکتے ہیں, لیکن ویسے تو فرشتے بھی اہل اللہ ہیں, ویسے تو انبیاء بھی اہل اللہ ہیں, ویسے تو میرے مصطفیٰ سب سے بڑے اہل اللہ ہیں, ویسے تو اولیاء بھی اہل اللہ ہیں, اسی لیے تو ہم انہیں اولیاء اللہ کہتے ہیں. آپ نے سنا نہیں بھائی اہل اللہ کے پاس جاؤ, ٹھیک ہے نا. تو فرشتے بھی تو اہل اللہ ہیں. تو پھر آپ صرف آمنت باللہ پڑھا کریں, پھر اہل اللہ کو مت مانیں. فرشتے بھی تو اہل اللہ ہیں بھائی. ٹھیک ہے نا جی. تو صرف اللہ کو نہیں ماننا بھائی, اللہ کو بھی ماننا ہے, اللہ کی بھی ماننی ہے, پھر اللہ جسے منوا رہا ہے اس کو بھی ماننا ہے. بات آپ کی سمجھ میں آ گئی؟ تو جنہوں نے بر صغیر میں اسلام پہنچایا, جنہوں نے بر صغیر میں اسلام کی بنیاد رکھی اور مجدد الفسانی اس شجر بارآور کی حفاظت فرماتے رہے, تو ان کے بارے میں بھی ایسی باتیں کہو گے جو عام مسلمانوں کے بارے میں کہتے ہو؟ نہیں. یہ وہ لوگ ہیں اس حدیث کی روشنی میں جو میرے دوستو شکم مادر میں بھی جنتی تھے, جو صلب والد میں بھی جنتی تھے, علم الہی میں جنتی ہیں. لہٰذا داتا کو جنتی کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ ہم حدیث میں پڑھ چکے ہیں. خواجہ کو جنتی کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ اس حدیث میں پڑھ چکے ہیں. اب آ جاؤ دوسری طرف بھی. فرمایا گیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اور بہت سے وہ بھی ہیں, فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ وہ اپنے باپ کی پیٹھوں میں ہوتے ہیں, اپنے والدوں کی پیٹھوں میں ہوتے ہیں, اور وہ آگ والے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. ان میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں, ان میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کفار کے کچھ نابالغ بچے اس طرح کے جیسے خضر علیہ السلام نے مار دیا تھا, شاید اس طرح کے کوئی بچے ہوتے ہیں جو اللہ کے نزدیک جہنمی ہوتے ہیں, علم الہی میں جہنمی ہوتے ہیں. وہ ابھی والد کی صلب میں اس کی پیٹھ میں ہیں, پھر بھی جہنمی ہوتے ہیں. واللہ اعلم بالصواب. اور ہاں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب انہی میں سے کچھ نابالغی میں فوت نہ ہوں اور بڑے ہو کر بالغ ہو جائیں تو ہم بھی ان کی شکلیں دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں. بات آپ کی سمجھ میں آ گئی؟ اب جس نے فلسطین میں ہزارہا مسلمانوں کا قتل عام کیا, تو ہمیں نظر نہیں آ رہا کون جہنمی ہے؟ بھائی عقل کے اندھے تو ہم نہیں ہیں, اس حدیث میں بھی ہمیں پتہ چل گیا. ٹھیک ہے نا جی. تو کون کہے گا اسے جنتی؟ اتنے قتل اس نے کر دیے, اور وہ اڑا ہوا ہے نہ صرف مسلمانوں کی دشمنی میں, بلکہ اسلام کی دشمنی میں, بلکہ میرے آقا کی دشمنی میں, بلکہ اللہ کی دشمنی میں. بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو ایسے لوگوں کو کون جنتی کہے گا؟ تو لہٰذا سیمپل کے طور پہ ایک برا پیش کر دیا آپ کے سامنے, اور باقی جو ہے وہ سیمپلی طور پر کچھ اچھوں کے نام بھی پیش کر دیے, اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ والد کے صلب میں جنتی اور جہنمی ہونے کا کیا مطلب ہے. ٹھیک ہے نا جی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ احادیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور میلاد شریف کو جوق در جوق اس میں شرکت کرنے اور اس کو منانے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے حضور کا ذکر دن بدن بڑھ رہا ہے,
اللہ سنیوں کی تعداد میں بھی دن بدن اضافہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔